بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ہم میں سے ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ زندگی میں اس کی نعمتیں بڑھیں۔ جو کچھ اس دنیا میں سہولیات پائی جاتی ہیں وہ اس کی زندگی میں شامل ہو، رزق کی فراوانی ہو، ایک فطری خواہش ہے۔ اس کے لیے لوگ کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، لیکن نتیجہ ہمیشہ اس کے مطابق نہیں نکلتا۔ عام مشاہدہ یہ ہے کہ جو بڑے بڑے باصلاحیت لوگ ہیں ان کے پاس اکثر اوقات وہ نہیں ہوتا جو ان کی صلاحیت کے لحاظ سے ہونا چاہیے، اور جو نسبتاً کم صلاحیت کے لوگ ہیں بلکہ بعض اوقات نکمے ناکارہ لوگوں کے پاس بہت زیادہ کشادگی ہوتی ہے۔ یہ مشاہدہ وہ ہے جس کی قرآن مجید بھی تائید کرتا ہے۔ قرآن مجید میں کئی جگہ اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کا چاہتے ہیں رزق کشادہ کرتے ہیں اور جس کا چاہتے ہیں رزق تنگ کر دیتے ہیں۔ تاہم قرآن مجید ایک دوسری چیز بھی بتاتا ہے اور وہ بڑی اہم ہے، اور وہ یہ بتاتا ہے کہ تم اپنی نعمتوں میں اضافہ کر سکتے ہو۔ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو اس طرح بیان کیا ہے، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ یہ بات حضرت موسیٰ نے اپنے قوم سے کہی تھی، اور پھر قرآن میں اس کو دہرایا گیا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں تمہاری نعمتیں بڑھاؤں گا۔ یہ وہ بات ہے جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے۔ پہلے یہ سمجھیے کہ شکر گزاری ہوتی کیا ہے۔ عام طور پر الحمدللہ کا لفظ کہہ دینا، جس کے پیچھے کوئی روح نہ ہو، کوئی اسپرٹ نہ ہو، یہ شکر گزاری سمجھا جاتا ہے۔ شکر گزاری یہ نہیں ہے۔ شکر گزاری سب سے پہلے اس چیز کا نام ہے کہ انسان دل کی گہرائی سے اس بات پر یقین رکھتا ہو کہ مجھے جو کچھ ملا ہے وہ میرے مالک کی عنایت ہے، پھر زبان اس کا اظہار کرے، اور جب دوسروں کے ساتھ انسان گفتگو کرے تو یہ نہ کہے کہ میں سیلف میڈ ہوں، میری بڑی صلاحیت ہے، یار میں نے بڑی محنت کی تھی۔ نہیں یار، میرے اندر تو کوالٹی ہے، دل میں بھی احساس نہ ہو، بلکہ ہر موقع پہ زبان سے یہی نکلنا چاہیے کہ یہ میرے مالک کی عطا ہے، یہ میرے پروردگار کا کرم ہے، اس لیے کہ حقیقت یہی ہے۔ خدا کی عنایت کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم بول نہیں سکتے، ہم دیکھ نہیں سکتے، ہم سن نہیں سکتے، ہمارا جسم ایک خلیہ سب اس کی عنایت ہے، کچھ بھی نہیں ہے ہمارا۔ تو جس وقت آدمی اعتراف کرتا ہے تو وہ صحیح جگہ پہ آ جاتا ہے۔ اور آخری چیز جو بڑی اہم ہے وہ یہ کہ جو نعمت بھی ہمیں ملی ہوئی ہے اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچائیں۔ اگر علم ہے تو نفع بخش ہو، دوسروں کو فائدہ ملے۔ دولت ہے تو اس پر سانپ بن کے نہ بیٹھے ہوئے ہوں، دوسروں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ وقت ہے تو دوسروں کو دیں، ان کی مدد کریں، اور صلاحیت ہے تو اس کو بھی سماج کے لیے استعمال کریں۔ یعنی اپنے لیے ضرور کریں، لیکن جو اضافی چیزیں ہیں ان میں سے ہر چیز سے نفع بخشی ہونی چاہیے۔ نفع بخشی شکر گزاری کا لازمی ایسنس ہے۔ یہ چار چیزیں ملتی ہیں، پھر کہیں جا کے شکر گزاری وجود میں آتی ہے، اور اس کا نتیجہ پھر قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ جو سب سے بڑا رول ماڈل قرآن مجید نے اسٹیبلش کیا ہے وہ حضرت سلیمان، حضرت داؤد کا وہ رول ماڈل ہے جو ایک طرف نعمتوں کو بھی غیر معمولی طریقے پہ بیان کرتا ہے اور ان کی شکر گزاری کو بھی۔ شکر گزاری تو ہم جانتے ہیں، حضرت داؤد کی جو کتاب ہے زبور، وہ تو شکر گزاری کا ہی مجموعہ ہے، اللہ کی حمد کی مناجات ہیں اس کے اندر۔ اور قرآن مجید نے پھر حضرت سلیمان کی وہ دعائیں نقل کی ہیں جس میں وہ شکر گزاری کی درخواست کر رہے ہیں۔ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں تیری شکر گزاری کروں۔ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کی عطا ہے۔ اور ان کے پاس نعمتیں کیا تھیں؟ اللہ نے کیسی برکت دی کہ ان کے دربار میں پرندے ہوتے تھے جن کی بولیاں وہ سمجھتے تھے، جن ہوتے تھے جو ان کے لیے بڑی بڑی تعمیرات کرتے تھے، ایک ایسے صاحب بھی تھے قرآن بتاتا ہے جو 1000ویں عیسوی ملکہ سبا کا تخت اٹھا کے لے آیا۔ مڈل ایسٹ میں انہوں نے دنیا کی سب سے بڑی ریاست قائم کر دی تھی۔ تو یہ خدا کی عنایات ان کے اوپر تھی، اور اس بات کا زندہ نمونہ ہے کہ جو سچا شکر گزار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔